اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر، رواہ احمد و ابو داود۔ یہ کتاب العلم کی دوسری فصل چل رہی ہے اور صفحہ نمبر 35 کا درمیانی حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں جدال کفر ہے۔ المراء فی القرآن کفر، قرآن میں جدال، قرآن میں لڑائی اور جھگڑا یہ کفر ہے۔ یعنی قرآن میں اختلاف کرنا اس طور پر کہ کسی حصے کو صحیح قرار دینا اور کسی حصے کو باطل قرار دینا، یعنی کوئی اسے صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اسے غلط کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو صاف کفر ہے۔ اور مطلقاً قرآن کے سلسلے میں بحث و مباحثہ، اس کے احکام کے بارے میں یا اس کی قرأت کے بارے میں، تو اسے کفر کہنا اس اعتبار سے ہے کہ اس کے انجام پر اندیشہ کفر ہے۔ تو بہر صورت قرآن کریم میں جھگڑنا، اختلاف کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسے امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا۔ اس کی کچھ تفصیل اس اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتدارؤون فی القرآن فقال انما ہلک من کان قبلکم بہذا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن میں اختلاف کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا انما ہلک من کان قبلکم بہذا، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے، یعنی انہیں جو آسمانی کتاب عطا کی گئی اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیان کیا گیا یتدافعون بعضہ ببعض، کہ وہ بعض آیات کا بعض کے ذریعہ دفع کرتے ہیں اور بعض آیات کو بعض کے ذریعہ رد کرتے ہیں، ٹالتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے۔ ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض کو بعض سے ٹکرایا۔ وَإِنَّمَا نَزَلَ کتاب اللہ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، جبکہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی بعض آیتوں کی وجہ سے بعض آیتوں کی تکذیب کرے تو بلا شبہ وہ ہلاک ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ،
تو تم کتاب اللہ کے بعض حصے کی تکذیب نہ کرو بعض کی وجہ سے۔ فما علمتم منہ فقولوا، تو کتاب اللہ میں جو تمہیں معلوم ہو، جو تمہیں سمجھ میں آئے تو وہ کہو، اسے بیان کرو۔ وما جہلتم، اور جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے، جو تمہیں معلوم نہ ہو، فَاسْكِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، تو اسے اس کے عالم کے سپرد کر دو، یعنی اپنی رائے سے، اپنی طبیعت سے اس کا معنی اور اس کا مطلب نہ بتاؤ۔ جو معلوم ہو اس کے بارے میں بیان کرو، بتاؤ، اور جو معلوم نہ ہو اسے اس کے حوالے کر دو جس کو اس کا علم ہے۔ تو اس سے پہلی والی حدیث کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ آباد تھے انہوں نے اللہ کی کتاب میں اسی طرح کا اختلاف کیا کہ بعض کو بعض سے ٹکرایا، یعنی بعض کے ذریعہ بعض کی تکذیب کی، تو وہ ہلاک ہوئے۔ تو اگر تم بھی اس طرح سے اختلاف کرو گے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور اس طرح اختلاف کرنا کہ بعض کی تکذیب ہو بلا شبہ یہ کفر ہو۔ رواہ احمد و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن على 7 احرف لكل آیت منها ظہر وبطن ولكل حد مطلع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا۔ 7 حروف پر نازل ہونے کا مطلب 7 قراءتوں پر نازل ہوا، جنہیں قراءات 7 مشہورہ کہا جاتا ہے۔ ان 7 قراءتوں پر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یا معنی یہ ہے کہ عرب کی جو 7 مشہور لغتیں تھیں ان پر قرآن کا نزول ہوا، جن 7 لغات کے بارے میں فصاحت کی شہادت دی جاتی تھی۔ وہ 7 لغات کون سی ہیں جو مشہور ہیں؟ یہ لغت قریش، لغت طی، لغت حوازن، لغت اہل یمن، لغت ثقیف، لغت حذیل، لغت بنی تمیم۔ یہ 7 لغتیں تھیں جن کے بارے میں فصیح ہونے کا قول کیا جاتا تھا اور جن کے لیے فصاحت کی شہادت دی جاتی تھی۔ تو ان 7 لغتوں پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی قرآن کریم میں 7 قسم کے احکام ہیں۔ قرآن پاک کا جو نزول ہوا اس میں 7 طرح کی چیزیں ہیں۔ بہرکیف جو بھی مراد ہو اس سے، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَہْرٌ وَبَطْنٌ، اور ان میں سے ہر آیت کے لیے ظہر ہے اور بطن ہے۔ ظہر کا معنی ایک ہے کہ ما ظہرا معنی ہو، جس کا معنی ظاہر ہو، اور بطن کا معنی ما خفیہ معنی ہو، جس کا معنی پوشیدہ ہو۔ ظاہر ہے کہ الظہر کا معنی پشت ہوتا ہے، پشت کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ بطن کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یوں بھی ہاتھ کے اوپر کے حصے کو ظاہر کہا جاتا ہے، نیچے کے حصے کو باطن کہا جاتا ہے۔ تو جس کا معنی ظاہر ہو وہ ظہر ہے، اور جس کا معنی مخفی ہو وہ بطن ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جسے نقل کے ذریعہ بیان کیا گیا ہو وہ ظہر ہے، یعنی پختہ ہے، اور جسے تعویل کے ذریعہ واضح کیا گیا ہو وہ بطن ہے، یعنی اس کے حساب سے وہ پوشیدہ ہے، مخفی ہے۔ تو ہر آیت کا ظاہر ہے اور ہر آیت کا باطن ہے۔ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ، اور ہر حد کے لیے اطلاع کی جگہ ہے، یعنی اس پر آگاہ ہونے کی جگہ ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ تو جو علم کی حدود ہے اس پر آگاہی کے لیے ایک حد، آگاہی کی جگہ ہے۔ جو اس منزل تک پہنچیں گے اس پر آگاہ ہوں گے۔ تو جسے جس حد تک علم حاصل ہوتا ہے
اس حد تک وہ معارف اور علمی جواہر وہ حاصل کرتا ہے اور اس کی روشنی کیا لوگوں کے سامنے بکھیرتا ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں اس سے بہتر موتی نکالتے ہیں اس میں سے اور اسے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو لکل حد مطلع، ہر حد کے لیے خبردار ہونے کی جگہ ہے۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم تین ہے۔ آیت محکمہ، ایک ہے آیت محکمہ، یعنی ایسی آیت جو منسوخ نہ ہو اور وہ پختہ ہو، ثابت ہو، وہ آیت محکمہ ہے۔ اور سنت قائمہ، یا دوسری قسم کیا ہے؟ سنت قائمہ، یعنی ایسی سنت جو ثابت ہو، صحیح ہو۔ اور فریضۃ عادلہ، اور تیسرا علم ہے فریضہ عادلہ، یعنی وہ احکام جو کتاب و سنت سے مستنبط ہیں اور وجوب عمل میں کتاب و سنت کے برابر ہیں، یعنی جیسے کتاب و سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح سے کتاب و سنت سے جو مسائل اخذ کیے گئے، نکالے گئے ہیں، ان پر بھی عمل کرنا واجب ہے، یہ وجوب عمل میں اس کے برابر ہے۔ تو علم تین طرح کا ہے، آیت محکمہ یعنی وہ آیت جو غیر منسوخ ہے، اور سنت قائمہ جو ثابت ہے، صحیح ہے، اور فریضہ عادلہ یعنی جو حکم کتاب و سنت سے مستنبط ہے وہ کتاب و سنت کے برابر ہے وجوب عمل میں۔ وما کانا سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، فہوا فضل، تو وہ زائد ہے، یعنی اس کا حاصل کرنا یہ عام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن عوف ابن مالک الاشجعی قال، اور حضرت عوف ابن مالک اشجعی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مأمور او مختال، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ نہ دے مگر امیر، یا جو امیر کی جانب سے معزون ہو، جسے مقرر کیا گیا ہو، حکم دیا گیا ہو، یا مختال یعنی فخر کرنے والا، تکبر اور گھمنڈ کرنے والا۔ یعنی خطبہ تین ہی طرح کے لوگ دیتے ہیں، ایک تو امیر دیتا ہے، یا امیر خود نہیں دیتا ہے تو جسے وہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ شخص خطبہ دیتا ہے، ان دونوں کے لیے خطبہ دینا جائز ہے۔ اور یا تو خطبہ وہ شخص دیتا ہے جو متکبر ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، وہ خطبہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ریاست حاصل کرے، تو اس کے لیے خطبہ دینا روا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو گویا خطبہ دینے والے تین ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا آواز کہنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امیر ہے یا معمور ہے تو ان کے لیے روا اور درست ہے، اور گھمنڈی ہے، متکبر ہے، طلب ریاست کے لیے خطبہ دیتا ہے یا آواز کہتا ہے تو اس کے لیے روا نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وَرَوَاهُ الدَّارِمِي عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور اسے دارمی نے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کیا ہے۔ وفی روایتہ او مرائن بدلہ او مختال، اور ان کی روایت میں دارمی نے جو روایت کی ہے اس میں مختال کے بجائے مرائن کا لفظ ہے، یعنی خطبہ دینے والے تین ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امیر معمور تو وہی ہے، اس میں متکبر اور گھمنڈی، اس میں کیا مرائن یعنی جھگڑالو، حمال جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے علم کے بغیر فتویٰ دیا گیا تو اس کے برے عمل کا گناہ اس فتویٰ دینے والے شخص پر ہوگا۔ یعنی ایک شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے کسی عالم نما شخص سے دریافت کیا، یعنی اس کے بارے میں جانتا تھا کہ اسے معلوم ہوگا، اس سے مسئلہ دریافت کیا اور اتفاق سے اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے بغیر علم کے اندازے سے بتا دیا۔ تو اب وہ سائل جو غلط عمل کا مرتکب ہوا وہ مفتی کی وجہ سے مرتکب ہوا، لہذا جس نے فتویٰ دیا اس کا وبال اسی کے سر ہوگا، کیونکہ جاہل کے ذمہ اتنا ہے کہ وہ عالم سے دریافت کرے پھر اس پر عمل کرے۔ اس نے عالم سے دریافت کیا، اب عالم نما شخص نے خطا کی، غلط فتویٰ دیا، تو اب اس عمل کرنے والے کا گناہ بھی اس فتویٰ دینے والے شخص پر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہو اس کا جواب دیا جائے، اور جس کے بارے میں معلوم نہ ہو یا تو معذرت کر لی جائے یا دیکھ کر کے بعد میں بتانے کے لیے کہا جائے، یا جو اس مسئلے کا جواب جانتا ہو اس کی طرف رہنمائی کر دی جائے۔ وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ، اور جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ مصلحت اس کے علاوہ میں ہے، یعنی جس کا وہ مشورہ دے رہا ہے اس کے علاوہ مصلحت ہے، اسے معلوم ہے پھر بھی اس کا مشورہ دے رہا ہے، فقد خانہ، تو یقیناً اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی، اس لیے کہ خیر خواہی اس کے ذمہ لازم تھی، تو جس میں مصلحت تھی اسی کا مشورہ دینا چاہیے تھا، جان بوجھ کر کے اس کے علاوہ کا مشورہ دیا تو اس نے خیانت کی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ سے آپ کا کوئی بھائی مشورہ طلب کرے تو آپ اپنی سمجھ سے جو اس کے حق میں بہتر ہو وہی مشورہ دیں، جان بوجھ کر کے غلط مشورہ نہ دیں، ورنہ آپ خیانت کے مرتکب ہوں۔ وعن معاویہ قال، اور حضرت معاویہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا ہے۔ اغلوطات یہ اغلوطہ کی جمع ہے، اغلوطہ کہتے ہیں چیستہ کو، پہیلی کو، یعنی ایسا مسئلہ جو الجھن میں ڈالنے والا ہو اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس میں صحیح نتیجے تک آدمی پہنچ سکے۔ تو آدمی اگر کسی سے اس طرح کا چیستہ، اس طرح کی پہیلی پوچھتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ جس سے پوچھا جائے گا وہ مشقت میں پڑے گا، تکلیف میں پڑے گا، اور چیستہ اور پہیلی سے سائل کا کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہوتا ہے، یا سائل اس لیے سوال کرتا ہے تاکہ اس کی برتری معلوم ہو اور لوگ یہ سمجھیں یہ بڑی باریک باریک بات جانتا ہے۔ بہر دو صورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات سے منع فرمایا ہے کہ اس میں عالم کو مشقت میں ڈالنا ہے بغیر کسی معقول وجہ کے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنی ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض اور قرآن سیکھو۔ فرائض سے مراد یا تو علم میراث ہے، یعنی علم میراث سیکھو اور قرآن سیکھو۔ اب چونکہ اس کے مقابلے میں قرآن آیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرائض سے مراد وہ فرائض و واجبات ہوں جو سنت سے ثابت ہیں، انہیں سیکھ لو اور قرآن سیکھو، تب اس کا مفہوم ہوگا کتاب و سنت کو اچھی طرح سے سیکھ لو۔ یا فرائض سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی مکلف پر واجب یا فرض ہوتی ہیں۔ تو فرائض اور قرآن سیکھو
اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، کیونکہ عنقریب مجھے اٹھا لیا جائے گا، یعنی میری روح قبض کر لی جائے گی اور میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا، گویا اس سے پہلے تم حاصل کر لو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی الدرداء قال، اور ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصرہ الی السماء، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضور نے آسمان کی جانب اپنی نگاہ جما دی، پھر فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم من الناس، یہ ایسا موقع ہے، ایسی گھڑی ہے جس میں لوگوں سے علم کو تیزی کے ساتھ اچک لیا جائے گا، سلب کر لیا جائے گا، حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ لوگ علم کے کسی حصے پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہاں علم سے مراد وحی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، تب لوگ پھر وحی پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یہاں علم سے مراد وحی ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ روایتاً، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ روایتاً یہ منسوب ہے تمیز کی بنیاد پر، یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روایتاً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عبارت اس وقت لائی جاتی ہے جب راوی کے نزدیک اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو روایتاً کہہ کر کے اسے بیان کرتے ہیں۔ یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم، یعنی قریب ہے کہ لوگ اونٹ کے جگر پر ضرب لگائیں علم کی تلاش میں، علم کی جستجو میں۔ اونٹ کے جگر پر ضرب لگانے کا مطلب اونٹ پر بیٹھ کر کے سفر کرنا اور اسے اپنی منزل کی طرف دوڑانا۔ تو قریب ہے کہ لوگ اپنی سواریوں کو، یعنی اونٹ پر سوار ہو کر کے انہیں علم کی تلاش میں ہانکیں اور دوڑائیں، فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، کہ وہ کسی کو عالم مدینہ سے بڑا عالم نہ پائیں۔ یعنی بہت قریب ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سواری پر سوار ہو کر کے علم کی تلاش میں نکلیں گے، ادھر ادھر کا سفر کریں گے، لیکن وہ عالم مدینہ سے بڑھ کر کے کسی عالم کو نہیں پائیں گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وفی جامعہ، اور ان کی جامع میں یہ ہے، قال ابن عیینہ انہ مالک بن انس، حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا کہ وہ عالم مدینہ مالک ابن انس ہے، یقیناً وہ اپنے دور میں اس پائے کے عالم تھے کہ آس پاس میں کوئی اس درجے کا عالم نہیں تھا۔ ومثلہ عن عبد الرزاق، اور اسی کے مثل عبد الرزاق سے بھی روایت ہے، یعنی ابن عیینہ کے قول کے مثل عبد الرزاق سے بھی منقول ہے۔ قال اسحاق ابن موسیٰ، اسحاق ابن موسیٰ نے فرمایا، وسمعت ابن عیینہ انہ قال، میں نے ابن عیینہ کو سنا، انہوں نے فرمایا، هو العمری الزاہد، یعنی وہ عالم مدینہ عمری زاہد ہیں، اور ان کا نام عبدالعزیز ابن عبداللہ ہے۔ عمری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق حضرت عمر ابن خطاب کی نسل سے ہے، اور زاہد وہ دنیا سے بے رغبت تھے، عبادت گزار تھے، اس لیے عمری زاہد کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبدالعزیز ابن عبداللہ ہے، یہ ایک قول ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عالم مدینہ سے مراد حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ انہیں عمری اس لیے کہا گیا کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں سلسلے میں، ان کی بیٹی کے صاحبزادے۔ تو اس طرح سے مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں کہ عالم مدینہ سے مراد کیا ہے۔ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت مالک ابن انس ہے۔ وعنہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة
علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، اور میرے علم کے مطابق انہی سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تو راس کل میاں سے مراد کیا ہے؟ آخر میاں، یعنی ہر صدی کے آخر میں یا آخر سے قریب، مثلا آخر عشرہ یہ آخر ہو گیا، اور اس کے قریب اس سے پہلا عشرہ، تو ہر صدی کے آخر میں یا آخر سے قریب ایسے کو مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دین پر جو بدعات و خرافات کی دھول پڑ جائے گی، جو اس کا غبار پڑ جائے گا، وہ بدعات و خرافات کو دور کرے گا اور سنت کے چہرے کو صاف ستھرا اور روشن کرے گا۔ تو جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے انہیں فروغ ہوگا، انہیں قوت حاصل ہوگی، اور جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہوں گے ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا اور ان کا خاتمہ کرے گا۔ اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر میں ایسے کو مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال، اور ابراہیم ابن عبد الرحمن عذری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم بعد میں آنے والوں میں سے جو عادل ہوں گے وہ حاصل کریں گے۔ يحمل هذا العلم، اس علم کو حاصل کریں گے، من کل خلف، ہر بعد میں آنے والوں میں سے، عدول اس کے عادل افراد، عادل لوگ، عدول عادل کی جمع، خلف کہتے ہیں جو بعد میں آئے، جو جانشین ہو، جس طرح سلف کہتے ہیں جو پہلے گزر چکے، ایسے خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے۔ اب یہ کیا کریں گے علم حاصل کر کے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ عادل جو علم حاصل کریں گے یہ علم سے غلو کرنے والوں کی تبدیلی کو دور کریں گے، یعنی غلو کرنے والوں نے، حد سے اضافہ، حد سے آگے بڑھنے والوں نے جو اس علم میں تبدیلیاں کی ہیں ان تبدیلیوں کو یہ ختم کر دیں گے۔ وانتحال المبطلین، اور جو اہل باطل ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، انہوں نے جو نسبتیں کی ہیں ادھر ادھر، ان نسبتوں کو ختم کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہلوں نے جو جھوٹی تعویلیں کی ہیں، جو غلط معانی بتائے ہیں، ان کو وہ ختم کریں گے، دور کریں گے۔ رواہ البیہقی فی کتاب المدخل مرسلا، اسے امام بیہقی نے کتاب المدخل میں مرسلا روایت کیا ہے۔ وسنذکر حدیث جابر فإنما شفاء العی السؤال فی باب التیمم انشاءاللہ، اور ہم عنقریب حضرت جابر کی حدیث فإنما شفاء العی السؤال باب تیمم میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے، یعنی وہ حدیث اسی جگہ تھی لیکن ہم اس مشکات میں اسے باب تیمم میں بیان کریں گے۔ الفصل الثالث عن الحسن مرسلا، یعنی کتاب العلم کی تیسری فصل ہے، حضرت حسن بصری سے مرسلا روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے موت آئی اس حال میں کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، وہ علم طلب کر رہا ہے تاکہ اس علم کے ذریعہ اسلام کو زندگی عطا کرے، اسلام کو تازگی اور شادابی عطا کرے، تو اس بندے اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجہ ہوگا، یعنی ایک درجے کا فاصلہ ہوگا کہ انبیاء کرام مرتبہ نبوت سے متصف ہے تو ان کا درجہ بلند ہوگا، اور یہ جسے موت آئی طلب علم کی راہ میں ان سے ایک درجہ نیچے ہوگا کہ ان کا نائب ہوگا۔ تو جسے موت آئی اس حال میں کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہوا ہے، اور طلب جو علم کی کر رہا ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندگی بخشے، یعنی بدعات و خرافات کا خاتمہ کرے، سنن کو فروغ دے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ رواہ الدارمی، اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعنہ مرسلن، اور انہی سے مرسلن روایت ہے، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے دو مردوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے۔ گویا بنی اسرائیل کے دو شخص کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اب وہ شخص کیسے تھے؟ احدہما کان عالما یصلی المکتوبہ، ان میں سے ایک شخص عالم تھا جو فرض عبادات کی ادائیگی کرتا تھا، ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، پھر وہ کہیں بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا، یعنی علم دین سکھاتا۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرا شخص دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر قیام کرتا، یعنی وہ صائم الدہر اور قائم اللیل تھا، روزے پہ روزہ رکھتا رہتا اور رات بھر نفلی نمازیں پڑھتا رہتا۔ تو پوچھا گیا حضور سے ایہما افضل، یعنی ان دونوں میں افضل کون ہے؟ کیا وہ شخص جو فرائض کی ادائیگی کے بعد لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، یا وہ شخص جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلی نمازیں پڑھتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم، اس عالم کی فضیلت جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے پھر بیٹھ کر لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس عابد پر جو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر۔ تو اتنا فرق ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے اور عبادت و ریاضت کرنے والے کے درمیان، اور یہ فرق اس لیے ہے کہ جو دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کا نفع اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ تک عام سے عام تر ہوتا ہے، یعنی وہ چند لوگوں کو خیر کی تعلیم دے گا کہ وہ چند لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں گے، اس طرح سے خیر کی تعلیم عام سے عام تر ہو جائے گی۔ اور عابد کا حال یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، اس کا نفع اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، دوسرے کو نہیں پہنچتا، اس لیے عالم کی عابد پر بڑی فضیلت ہے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والا مرد کتنا اچھا ہے، یعنی وہ شخص کتنا اچھا ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، دین کا عالم ہے، دین کا فقیہ ہے۔
ان احتیج الیہ نفع، اگر اس کی جانب ضرورت پیش کی جائے تو وہ دوسرے کو نفع پہنچائے. یعنی کوئی شخص کوئی مشکل مسئلہ اس کے سامنے لاتا ہے، یہ اسے حل کر دیتا ہے اور سائل کی پریشانی دور کر دیتا ہے. وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اور اگر اس سے بے نیازی اختیار کی جائے، یعنی کوئی اس کے پاس مسئلہ پوچھنے نہ آئے، اغنا نفسہ، تو اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز رکھتا ہے، وہ کتابوں کے مطالعے میں لگا رہتا ہے. تو کتنا اچھا مرد ہے دین کا فقیہ، دین کی سمجھ رکھنے والا. رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا. وعن اکرمہ ان ابن عباس قال، اور حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، حدث الناس کل جمعۃ مرہ، لوگوں سے ہر جمعہ ایک بار حدیث بیان کرو، ایک بار انہیں واعظ اور نصیحت کرو. ہر جمعہ کا مطلب یا تو جمعہ ہی ہے یا ہر ہفتے ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک بار لوگوں کو واعظ کہو، ان سے حدیث بیان کرو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، تو اگر تم اس کا انکار کرو، یعنی اس سے زیادہ تم انہیں واعظ کہنا چاہو، ان سے حدیث بیان کرنا چاہو، فَمَرَّتَيْنِ، تو ہفتے میں 2 بار. فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مرات، اور اگر تم بہت زیادہ ان سے بیان کرنا چاہتے ہو تو 3 بار بیان کرو، یعنی ہفتے میں 3 دن مقرر کر لو، انہیں واعظ کہو، ان سے حدیثیں بیان کرو. ولا تمل الناس هذا القرآن، اور تم لوگوں کو اس قرآن سے اکتاہٹ میں مبتلا نہ کرو، یعنی تم لوگوں کو اتنا قرآن نہ سناؤ کہ وہ اکتا جائیں. ولا الفینک تأتی القوم وهم فی حدیث من حدیثہم، اور ہرگز میں تم میں کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قوم کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ اپنی کسی بات میں مصروف ہوں. فتقص علیہم، تو تم ان پر حدیث بیان کرنا شروع کر دو، واعظ کہنا شروع کر دو. فتقطع علیہم حدیثہم، تو ان پر تم ان کی حدیث قطع کر دو، یعنی ان کے بات کرنے میں خلل پیدا کر دو. فتمل لہم، تو تم انہیں اکتاہٹ میں ڈال دو، گھبراہٹ میں ڈال دو. تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی بہت زیادہ نہ سناؤ اور حدیث بھی انہیں بہت زیادہ نہ سناؤ، بلکہ مناسب موقع دیکھ کر کے سناؤ تاکہ وہ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ولیکن انصت، لیکن تم جب ان کے پاس پہنچو وہ اپنی کسی بات میں مصروف ہیں تو تم خاموش رہو. فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ، تو جب وہ تمہیں حکم دیں تب تم ان سے حدیث بیان کرو. وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، اس حال میں کہ انہیں اس کی خواہش ہو. جب وہ خود حدیث بیان کرنے کے لیے کہیں گے، خود باز کرنے کے لیے کہیں گے تو ان کی خواہش ہوگی، اب تم انہیں سناؤ گے تو انہیں بات سمجھ میں آئے گی اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وَانظُرِ السَّجَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، اور دعا میں سجا بندی کو دیکھو تو اس سے پرہیز کرو. یعنی سجا بندی میں بہت زیادہ توجہ مت دو، سجا بندی کی فکر نہ کرو، بلکہ اس فکر سے نکل کر کے آسان لب و لہجے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرو. فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بارے میں جانا ہے، معلوم کیا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی وہ سزا بندی کی فکر میں نہیں رہتے تھے، بس آسان طور پر جو کلمات ان کی زبان پر آ جاتے انہی کلمات کے ذریعہ وہ دعائیں کرتے تھے. ورنہ کبھی سزا بندی میں تک بندی میں ایسا ہوگا کہ آدمی کی ساری توجہ الفاظ کی سزا کی طرف ہوگی اور وہ دعا دل سے نہیں نکلے گی، اور وہی دعا رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہے جو مومن کے دل سے نکلتی ہے. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. بس آج آپ کا سبق مکمل ہوا.
اب آگے انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل